ایک بچہ ہے نا اپنی ماں کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہے، رو رہے ہیں. اب ہمارے ہاں صرف اس بات کو اتنا ہی سمجھ لیا جائے نا کہ میرا نبی اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کے رو رہا ہے، تو آپ کے جو مسلکی مسائل ہیں نا ان میں سے 99.99% مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں. لیکن کمال ہماری محبت ہے نبی پاک سے کہ ہم ان مسائلوں کو اپنے مذہبی مسائل بنا رہے ہیں. اگر کبھی ان سے توفیق اللہ ہمیں دے اور ہم ان کو محبت نبی، شان نبی کی نظر سے دیکھنا سیکھ لیں تو پھر تو ربیع الاول ہمارے مقدر میں جو ہے نا وہ چمکتا ستارہ بن جائے گا. یہ بچہ دوسری دفعہ یتیم کب ہوتا ہے؟ جب دادا حضور کے پاس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس جو آپ نے واقعہ سنایا ہے ان کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بچہ نہیں بلکہ رسولوں کا سردار ہے جو اپنی ماں کی قبر پہ سید الانبیاء ہے. اور اس واقعے کو اگر 4 قدم پیچھے جائیں تو سید الانبیاء کی ماں سید الانبیاء کے باپ کی قبر پر سید الانبیاء کو لے کر گئی تھی. باپ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تھے مدینہ، اور چونکہ حضرت آمنہ کے قبیلے بھی تھے مدینہ میں تو وہاں سے واپس آ رہے. دیکھیے سر بدقسمتی یہ ہے حضور کا یہ جملہ پھر کہنا، یہ جملہ ایسی گزار دیا آپ نے، سید الانبیاء کی والدہ سیدہ آمنہ اس نبی کو اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے لے کر گئی ہے. یار چیر دیا دل. اور واپسی پہ یعنی اس نبی کا اندازہ کریں کہ جو باپ کی قبر سے ہو کے آ رہے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ میں نے مکہ واپس نہیں پہنچنا، راستے میں ماں کی قبر سے بھی ہو کے جانا ہے. تو جب وہ پہنچتے ہیں آپ دیکھیے حضور کا قلب اطہر اپنے مزار مبارک میں کیسا مغموم اور رنجیدہ ہوتا ہوگا کہ جب حضور دیکھتے ہوں گے کہ میری سیرت کو میری امتیوں نے بانٹ لیا ہے اور کاٹ لیا ہے. ایک کہتا ہے کہ میں نے اطاعت کرنی ہے، محبت کوئی شے نہیں ہوتی، یہ سب قصے کہانی ہے. ایک عمل پہ آمادہ نہیں ہے اور وہ کہتا ہے نہیں محبت نے ہی بچا دینا ہے. ایک وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ساری چھوڑو، دین کے اندر جو فکر و فلسفہ اور حکمتیں ہیں اس کو لو. تو یہ کیا یہ سب ملے گا تو ایک وجود بنے گا. حضور قلب اطہر اور ذہن مبارک سے سوچتے تھے، جسد مبارک سے کرتے تھے، اور قلب مبارک سے وہ کیفیات وارد ہوتی تھی. اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اس کا مجموعہ تھے. عروہ بن مسعود کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان دونوں ناموں میں ہی بڑا کمال رکھا ہے اللہ نے. کیا بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول ناموں میں حد ہے. کیا بات ہے. یہ آپ اور شاید چند ایک علماء کے علاوہ یہ بات کم لوگ ہیں. حضرت مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ لفظ اللہ میں اتنی ہیبت اور برکت ہے کہ جب کوئی کاغذ گرتا ہے نا کہ لفظ اللہ لکھا ہوا زمین پر، اگر اس کے اندر سے اللہ وہ تاثیر نہ اٹھا لے تو آسمان ساتھ گر جائے. اللہ کے لفظ کی ہیبت اور بے ادبی میں، لیکن اللہ اس سے تاثیر اٹھا لیتا ہے. یہ اللہ اپنے محبوب کے اس وعدے کی وجہ سے کرتا ہے کہ ابھی ان پر عذاب نہیں آنا. کیا بات ہے. اور ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر پاگل پر محمد کہہ کر پھونک مار دی جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا. کافر پر محمد کہہ کر پھونک مار دی جائے تو وہ مومن ہو جائے گا. غافل پر محمد کہہ کر پھونک مار دی جائے تو وہ صالح ہو جائے گا. مگر آگے بڑی خوبصورت جملہ لکھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ناموں کی اور شخصیات کی یہ تاثیرات علم غیب اور پردے غیبت کی وجہ سے آخرت پر مؤخر کرتی ہیں. کیا بات ہے، آخرت تک کے لیے مؤخر کر دی گئی. اب سر یہ جو بانٹ ہے نا یہ بانٹ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ رسول اللہ کی شخصیت کا ایک جائزہ تو لیجئے. رسول اللہ کی شخصیت کو 4-5 عناصر مل کے پوری بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حلم. علم تو اللہ نے کہا یہ امی تھے، میں نے علم دیا سارا کا سارا، لیکن حلیم یہ پیدا ہوتے ہی تھے. حلم ایک یہودی کا قرض دینا ہے سر، بخاری مسلم بہت ساری کتابوں میں ایک یہودی کا قرض دینا ہے. وہ یہودی آتا ہے، یہ صحیح سند سے ثابت ہے، یہودی آتا ہے اور وہ بڑے غلط طریقے سے تقاضا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ گردن میں کپڑا بھی ڈال کے کھینچتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے. اب جیسے تو کہتا ہے معاملہ کر لیتے. وہ کہتا ہے آپ کو جانے نہیں دوں گا میرے پاس بیٹھ، میرا مال نہ ہے. حضور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں. پوچھتے ہیں آپ جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں. ساری رات گزرتی ہے. صحابہ کرام اب یہ نہیں کہ کوئی جانتا نہیں ہے، صحابہ آ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک اشارہ کریں ہم تو اس کی گردن اڑا دیں. حضور نے فرمایا نہیں، اس کا مجھ پر حق ہے، اس کا مجھ پر حق ہے اور وہ دینا مجھ پر واجب ہے.
اور میں وہ واجب نہیں دے رہا، تو لہٰذا ابھی اس کا حق غالب ہے، ابھی اس کا حق واجب، اس کا حق غالب ہے۔ بیٹھے رہے، فجر کی اذان ہوگی، حضور نے اس کے ساتھ کوئی تل کلامی نہیں کی اور صحابہ کو ڈانٹ کے واپس کر دیا۔ فجر کی نماز اس نے کلمہ پڑھ کے حضور کے پیچھے پڑھی اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ان چند درہموں کی وجہ سے نہیں بٹھایا تھا، میری اپنے قبیلے سے پھڈا چل رہا تھا کہ آپ رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جو تورات میں آپ کی ہم نے خوبی پڑھی تھی وہ یہ تھا کہ وہ اتنا بردبار ہے، نہ بازاروں میں جا کے چیختا ہے، نہ کبھی بیہودہ بات کرتا ہے، اور اپنے بدترین سلوک کرنے والے کے ساتھ بھی بدترین سلوک نہیں کرتا۔ میں اپنے قبیلے کو یہ چیلنج دے کے آیا تھا اور میں نے وہ ساری نشانیاں آپ میں پا لی ہیں۔ اور جب مال واپس کیا کمال بھی کیا، آگے تو سنیے، آخری لفظ ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں جگہ میرا ایک ریوڑ ہے، وہ فلاں جگہ میرے 2 مکان ہیں، اور فلاں جگہ میرا کاروبار، کھجوریں پڑی ہیں، یہ سب آپ کی خدمت میں، آپ بانٹنا چاہتے ہیں تو بانٹ لیں جو برتج۔ یعنی جو چند کھجوروں کا ادھار لینے آیا تھا وہ ہر شے دے کے جا رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے، اور وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ سر یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ دیکھیے، اچھا یہ یہود کی کتابیں تھیں، اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ ہمیشہ اپنے نبی کا تعارف کن اوصاف کے ساتھ کرواتا رہا کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ بائبل میں اللہ اپنے نبی کا تعارف کیسے کرواتا رہا کہ وہ بازاروں میں اونچا نہیں بولتے، وہ کبھی بیہودہ گوئی نہیں کرتے، وہ کبھی اپنے دشمن کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کرتے۔ یہ وہ اوصاف ہے۔ اور آپ پھر دیکھیں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس حضور آئے، زملونی کہ مجھے خطرہ ہے، میں نے تو ایک ایسا حادثہ واقعہ میرے ساتھ پیش آئے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا، میں اللہ آپ کے ساتھ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، فرمایا آپ غریب کی مدد کرتے ہیں، آپ بے سہارا کے آسرا ہیں۔ تو لہٰذا دین کو چند مراسم عبودیت دین کی بنیاد بنانے کی بجائے رسول نے مراسم اخلاقیت اور اخلاقی قدروں کو دین کی بنیاد بنایا۔ سیدہ کی ججمنٹ بھی